یہ ہے کہ دو سچویشن، ایک سچویشن کہ بھائی واقعی ریلیجس وار چل رہی ہے اور یہ واقعی اینڈ آف ٹائمز کا ٹائم ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اسرائیلی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا مسیح آئے گا، پھر مسیح آئے گا بھی تو اس کے اندر پھر دو سچویشنز ہیں، رائٹ، کہ واقعی وہ اصلی مسیح ہے بیکاز یہ تو 2 دفعہ پہلے بھی غلطی کر چکے ہیں، تو تیسری دفعہ اور 2 دفعہ انکار کر کے غلطی کر چکے ہیں، تیسری دفعہ اقرار کر کے بھی تو غلطی کر سکتے ہیں کہ جی واقعی یہ مسیح ہے. تو دس از ویری ٹرکی ایز ویل. اچھا پھر اگر یہ واقعی وہ مسیح ہوگا تو اگین پھر جو مومن ہوگا وہ ہی اس کو آئیڈینٹیفائی کر پائے گا. تو مومن ہونے کے لیے آج کی دنیا میں کتنا کوئی مومن اویلیبل ہے یہ بھی آپ نے سوچنے کی ضرورت ہے. وہ مومن ہوتا کون ہے؟ کوئک میسج بفور دا ویڈیو. سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ جس نے بھی اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے سپورٹ کرنے کے لیے. جس نے نہیں کیا ان کا بھی بہت شکریہ. سبسکرائب کر لیں تو اچھی بات ہے. بٹ اگر آپ جینوئنلی اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی انٹرسٹنگ بلاگز، کانورزیشنز اور پوڈ کاسٹ سنتے رہنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر ٹاپ پہ ایک لنک ہے، اس کو پلیز چیک آؤٹ کریں اور کھل کے سپورٹ کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم اس چینل کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں اور اسی طرح آپ کی کانورزیشنز اور ڈسکورس کو ہم اور مزید آگے بڑھائیں. تھینک یو سو مچ ان ایڈوانس. اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. جی السلام علیکم ایوری ون. یہ آئی گیس صرف میری دماغ میں یہ باتیں چل رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو. میں شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اینڈ ول گو فرام دیئر. ابھی جو یہ پورا اٹیک ہوا ہے اسرائیل نے ایران کے اوپر کیا ہے، واٹ از اسرائیل اپ ٹو؟ سمپل الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دو سچویشن ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ پوری ویڈیو اسی کے اوپر بیسڈ ہے. پہلی سچویشن، اسرائیل پوری کنوکشن کے ساتھ سمجھتا ہے کہ دس ہول سچویشن از ریلیجس. وہ اپنے مینیپولیٹڈ تورا جو ہے اور اپنے جو زائنسٹ اسپرٹ ہے جو کہ ہے یہ بیسکلی کہ دنیا میں صرف اور صرف ان جو اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، انہی کا حق ہے، انہی کو ہونا چاہیے، دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ بیسکلی میں بتا رہا ہوں کہ زائنزم کا جو مین اسپرٹ ہے وہ یہ ہے. اوکے، اب پہلے ہم سچویشن لے لیتے ہیں کہ اگر واقعی یہی سچویشن ہے جو اسرائیل یعنی کہ ریلیجس والی جو سائڈ ہے، اس سچویشن کے اندر یہ اس وقت بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یو ایس بھی اس پورے جو ایران کے اوپر اٹیک ہے اس کے اندر یو ایس کی بھی انوالومنٹ ہے. میں جنرلی سمجھتا ہوں یو ایس کی اس کے اندر کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، کیونکہ یو ایس کا اگر آپ کلوزلی اس پورے سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہوں تو یو ول سی کہ یو ایس تو اس وقت ڈائلاگ کر رہا تھا ایران کے ساتھ، ٹھیک ہے، اینڈ دے ور ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹو اے سرٹن اگریمنٹ. اس وقت اسرائیل نے یو ایس کو بائی پاس کیا، پہلی چیز، ٹھیک ہے. تو اس وقت بیسکلی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت سوسائڈل ہو گیا، ٹھیک ہے. دیر سوسائڈل اور اپنی مینیپولیٹڈ تورا کی فلسفی کے تھرو اور زائنزم کی فلسفی کے تھرو دیر ویٹنگ فار دیئر مسایا. وہ اس وقت اپنے اس مشن پہ چل پڑے ہیں کہ وہ سب کو نیست و نابود کر دیں گے، سب کو تباہ کر دیں گے، اور الٹیمیٹلی ان کا مسایا آئے گا جس کو ہم دجال کہتے ہیں، اور وہ ان کو آ کے بچائے گا. اوکے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلے تو میں اس سچویشن کو تھوڑا سا انالائز کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ود دس. ایکچوئل اینڈ آف ٹائمز والا ٹائم ہوگا نا تو نہ مجھے پتا ہوگا نہ آپ کو پتا ہوگا، ہمیں نہیں. آئی ریئلی تھنک، میں اس بارے میں سوچتا ہوں اور مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی بالکل 100% کنوکشن سے یہ بات کو سمجھ پائے گا کہ ہاں یار یہی وہ ٹائم ہے کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے. وہ دنیا پر ختم ہوگی. ہمارے یہاں دین کے اندر قرآن سنت، اللہ تعالیٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث، ان ساری چیزوں کے تھرو ہمیں جو چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مومن ہوگا وہ آئیڈینٹیفائی کر پائے گا دجال کو، اور وہ پھر اس کے اگینسٹ اور اللہ کی راہ میں اللہ کی طرف سے کھڑا ہوگا وہ، ٹھیک ہے. اب وہ مومن کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت زیادہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ بھائی وہ جو اللہ کو مانتا ہوگا، جو نیک ہوگا. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. there's a lot to it. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بیکاز اگین یہ تھوڑا سا چھوٹا سا ٹاپک ہے، I'll go back to the main topic. لیکن وہ لوگ جو جینونلی خدا کے خوف سے اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچائے ہوئے ہیں، سچ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے، حق نہیں مارتے، غیبت نہیں کرتے، وہ بہت ہی تھوڑے. آج کی دنیا میں بار بار ایک بات بولتا ہوں کہ اگر آج کا مسلمان صحابہ کے سامنے بھی آپ کھڑا کر دو نا تو وہ گردنیں اتار دیں اس مسلمان کی کہ اس کو تو مسلمان کہتے ہو، میرے جیسا آپ کے جیسے مسلمانوں کو. تو مومن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اتنی سمپل نہیں ہے، اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ. تو یہ چیز تھوڑا سا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ یہ آرگیو بھی کرتے تھے. ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو پتہ ہے جب ISIS القاعدہ وغیرہ کا تماشا چل رہا تھا تو اس وقت جو ہے وہ بہت ساری پوری دنیا سے لوگوں نے ان کو جوائن کیا یہی سمجھ کے کہ جی یہ وہی کالے جھنڈے والے ہیں جن کا حدیث میں ذکر ہے، اور یہی وہ فوج ہے جس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے.
کیا ہوا؟ ان کا ختم ہو گیا سب کچھ، سب سب اڑ گیا، فارغ ہو گیا۔ وہ جو لوگ تھے انہوں نے خود کچھ حملے بھی کیے، انہوں نے اپنے آپ کو بھی مارا، انہوں نے سویلینز کو بھی مارا، عام لوگوں کو، معصوم لوگوں کو بھی مارا۔ کیا وہ جنت میں جائیں گے اب یہ سب کچھ کر کے؟ لوگ کہیں گے ہاں یار، مطلب انہوں نے تو نیک نیتی سے کیا۔ نیک نیتی از ناٹ انف، دیٹس ویئر آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ ایٹ ود دس، کہ اس نیک نیتی از ناٹ انف۔ آپ کا دل کا صاف ہونا، آپ کا نیک ہونا، آپ کو پتہ ہونا کہ ایکچولی بھائی اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے کیا ہے، سنت ہے کیا۔ دیر از اے لاٹ ٹو اٹ۔ میں صرف یہ پوائنٹ اس لیے کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دس از واٹ مومن وڈ بی۔ خیر اینی وے، گوئنگ بیک ٹو دا مین ٹاپک، اسرائیلیوں کے لیے اٹ از اے ریلیجس میٹر، ان کے لیے مسیح آئے گا اور ان کو بچائے گا، تو وہ ابھی سوسائڈل ہو گئے۔ اوکے، اب اس کے اندر ایک سچویشن ہے، اس کے اندر ایک پورا ایک مقدمہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسرائیل یہودی ہیں ان کو پہلا چانس ملا حضرت عیسیٰ کی صورت میں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو مس کیا، انہوں نے اس کو ڈینائی کیا، اور اس کے بعد ان کو آخری چانس ملا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، انہوں نے ان کو بھی ڈینائی کیا۔ اور اس کے بعد سے تو یہ دو مین بڑے ڈینائلز ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب اگر فار ایگزامپل یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی مسیح آ گیا، تو اب دو صورتیں ہیں اس وقت، یا تو واقعی اینڈ آف ٹائمز آ جائے گا اس ٹائم پہ، جو ہمیں جس طریقے سے ہمیں احادیث کے تھرو اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی اینڈ آف ٹائمز اسی طریقے سے حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کا خاتمہ ہوگا، یاجوج ماجوج ہوگا، وہ ساری جو پورا ہمیں پتہ چلتا ہے، یا تو جینونلی وہ ہوگا۔ لیکن جو دوسری سچویشن ہے، اگین میں اس لیے بولتا ہوں جس لیے میں نے ابھی مومن والی پوری بات کی ہے نا، وہ کہنے کا مقصد ہے کہ دس از ناٹ ویری سمپل۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آج اسرائیلی یا یہودی جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں جی ہمارا مسیح آ گیا، یہ فلانے مسٹر اے جو ہے یہ ہمارے مسیح ہیں، جس کو ہم کہیں گے یہ دجال ہے، ہم کیا کریں گے ایز مسلمز؟ ہم بولیں گے بھائی دیکھو دجال آ گیا، چلو بھائی سب جم کرو اس چیز کے اوپر، سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے اور پوری جنگ ہوگی اور سب مارا ماری، یہ وہ ہزاروں کروڑوں لوگ مارے جائیں گے۔ گارنٹی کیا ہے اس بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ریکڈ سیٹ کر دیا ہے ان یہودیوں کا کہ یہ دو دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو دفعہ ان کی مس کیلکولیشن ہوئی ہے، یہ غلط ہوئے۔ اب مطلب یہ انہوں نے انکار کیا ہے اپنے مسیحا کا، جب یہ اپنے مسیحا کا اقرار کر رہے ہوں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ ٹھیک ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے، رائٹ؟ ہو سکتا ہے وہ غلط ہوں۔ پھر اس کے اندر جو لوگ اگین القاعدہ آئسس والی جو میں نے مثال دی، اس والی صورت میں پھر وہ لوگ اگر جو اپنی جانیں دے دیں گے یہ سمجھتے ہوئے، ان جانوں کا کیا ہوگا؟ اس کے اندر جو وہ غلط کریں گے دین کے حساب سے، اسلام کے، قرآن کے، سنت کے حساب سے، جو چیزیں پھر غلط ہوں گی۔ میں اس لیے بولتا ہوں دس از اے ڈفرنٹ ٹاپک، میں اس لیے اس کو بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہا۔ میں اسی وجہ سے یہ بولتا ہوں کہ قرآن، دین، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے، ان سب چیزوں کی اصل روح سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے۔ تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس کو ابھی ڈسکس نہیں کر رہا، بٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا ریلیجس سائڈ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک کیس تو یہ ہو گیا کہ بھائی وہ جو مسیحا انہوں نے کلیم کیا ہوگا وہ مسیحا نہیں ہوگا، اور سب جانے وانے ضائع ہوں گی اور سب چلے گا، 500 سال 1000 سال اور گزریں گے۔ ابھی یہ جو یہودی ہیں یہ سارے کے سارے دوبارہ سے پھر اگین، اب میں ذرا دوسری سچویشن کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ دس از آل پولیٹیکل۔ ایک آدمی کی بیسکلی، ایک آدمی جس کا نام نتنیاہو ہے، وہ اپنی بوٹی کے لیے پوری گائے کو ذبح کرنے کے لیے بیٹھا ہے، گائے پورا اسرائیل ہے اور اس کی بیوٹی اس کی اپنی جان ہے، اور وہ اس کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا اپنا ٹلٹ اس بات کی طرف زیادہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی اینڈ آف ٹائمز کا ٹائم نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں غلط ہو سکتا ہوں بالکل، یہ میرا لیکن اوپینین ہے۔ میرا ٹلٹ اس طرف زیادہ ہے کہ یہ ایک فرد واحد کا پاگل پن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بیکاز اس وقت وہ کمپلیٹلی کارنرڈ ہے۔ دا ڈے یہ جنگ و جدل ختم ہوگا، ہیل بی فنشڈ، ٹھیک ہے۔ صرف اپنے پرانے کرمنل جو اس کے اوپر کیسز ہیں وہ نہیں، اب اس وار کے بعد جو اس کے اوپر وار کرائمز وغیرہ سب کچھ لگ چکے ہیں، اس کے بعد ہی از ڈن، ٹھیک ہے۔ تو وہ اکیلا واحد بندہ اپنی یہ جو ساری جنگیں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں اس کو کنٹینیو رکھنا چاہے گا، تاکہ اس کی اپنی جان نہ پھنسے، وہ خود نہ پھنسے، بیکاز دا ڈے یہ سب کچھ ختم ہوگا، نتنیاہو ول بی ڈن۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ ساری اب ایران کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے، اینڈ دے ول ناٹ اسٹاپ، دے ول کنٹینیو۔ ابھی آپ ایران کے اوپر آپ بیٹھے رہیں، مسلمان ہم تو سو رہے ہیں، ہم تو ظاہر ہے ہمارا تو کام ہی سونا ہے مسلمانوں کا، تو
اور اگین جس طرح میں نے کہا کہ دس از اے ویری ٹرکی سچویشن، اتنی آسان سچویشن ہے بھی نہیں نا کہ مسلمان کود جائے اس کے اندر، بٹ جہاں پہ یعنی کہ ایک ایک جو بیسک اینڈ ہے وہ تو ہے نا، جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں مسلمان کو پہنچنا ہے، تو اس کے اندر تو کوئی سوال نہیں ہے. بٹ اینی وے چلے وہ بھی ایک ڈفرینٹ بات ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ دو سچویشنز ہیں. ایک سچویشن کہ بھائی واقعی ریلیجس وار چل رہی ہے اور یہ واقعی اینڈ آف ٹائمز کا ٹائم ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو اسرائیلی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا مسیح آئے گا، پھر مسیح آئے گا بھی تو اس کے اندر پھر دو سچویشنز ہیں رائٹ، کہ واقعی وہ اصلی مسیح ہے بیکاز یہ تو دو دفعہ پہلے بھی غلطی کر چکے ہیں، تو تیسری دفعہ مطلب دو دفعہ انکار کر کے غلطی کر چکے ہیں، تیسری دفعہ اقرار کر کے بھی تو غلطی کر سکتے ہیں یہ، کہ جی واقعی یہ مسیح ہے. تو دس از ویری ٹرکی ایز ویل. اچھا پھر اگر یہ واقعی وہ مسیح ہوگا تو اگین پھر جو مومن ہوگا وہ ہی اس کو آئیڈینٹیفائی کر پائے گا. تو مومن ہونے کے لیے آج کی دنیا میں کتنا کوئی مومن اویلیبل ہے یہ بھی آپ نے سوچنے کی ضرورت ہے. وہ مومن ہوتا کون ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ریلیجس نہیں ہے. پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں، ان کے حساب سے ریلیجس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب کہ یہ ایکچوئل میں ریلیجس، دیکھیں آپ دو تین لیئرز ہیں اس پوری سچویشن. اسرائیلی جو یہودی ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ریلیجس جنگ سمجھتے ہیں. ایکچوئل ٹروتھ کیا ہے؟ ٹروتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیجس جنگ نہیں ہے، یہ ایک آدمی کی فرد واحد کی سروائیول کی جنگ ہے جس کا نام نتنیاہو ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے چکر میں جس طرح میں نے کہا اپنی بوٹی کے لیے وہ پوری گائے کو ذبح کرائے گا، اور وہ کرا رہا ہے اور وہ کر دے گا. دس اٹیک جو ایران پہ اس نے اٹیک کیا، ایران اسرائیل سے بہت بڑی مائٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ایران کے اوپر حملہ کرنا از پریٹی مچ کہ اب اسرائیل از ڈن. ٹھیک ہے، ابھی نہیں، کچھ عرصے کے اندر اندر جیسی جیسی یہ اسکلیشن ہوگی اسرائیل از ڈن. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت بیسیکلی میرا یہ سب کہنے کا مقصد ہے کہ میرا اپنا اوپینین ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ یہ ایک ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے جو ورلڈ وار کے ٹائم پہ، ہٹلر کے ٹائم پہ جو ان یہودیوں کا حال تھا، گٹروں میں رہتے تھے یہ، دے ول گو بیک ٹو دیٹ. اپنے اس سٹیج، اپنے اس فیز میں واپس چلے جائیں گے یہ. اس وقت جو انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے اس کے رزلٹ میں، بیکاز اس وقت جس طرح میں نے کہا امریکہ کا بھی ایک پیر اندر ہے، ایک پیر باہر ہے. امریکہ اس کو انڈورس نہیں کرتا، اور میں جنرلی سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس کو انڈورس نہیں کرتا بیکاز امریکہ کا اس وقت ڈائلاگ چل رہا تھا ایران کے ساتھ، اور اس وقت اسرائیل نے امریکہ کو بائی پاس کر کے یہ حرکت کی ہے. جو دے آر گیٹنگ سوسائڈل ایٹ دس پوائنٹ اس پوری سچویشن کے اندر، اور وہ اپنے وہی مسیح وسیح والی پوری کہانی چل رہی ہے. تو یہ پوری سچویشن ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح میں نے کہا کہ ریلیجس، یہ تو اس کے اندر ان کی سوچ ریلیجس ہے، لیکن جو ٹروتھ آف دا میٹر ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ریلیجس ہے. ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف. یہ ان کا دوبارہ سے ڈکلائن ہوگا، اسرائیل سب ختم ہو جائے گا دوبارہ سے، یہ دوبارہ اپنے گٹروں میں چلے جائیں گے. اینڈ دے ول اگین. اب انہوں نے اتنے عرصے کے اندر اپنے آپ کو کیسے بلڈ کیا تھا، اپنے آپ کو فائنینشلی، اپنے آپ کو لابنگ کے تھرو بلڈ کیا تھا ان لوگوں نے، یہودیوں نے. اب کیا ہوگا دوبارہ، دے ول گو بیک ٹو اسکوائر ون اپنی ان ساری حرکتوں کی وجہ سے، بیکاز کیونکہ جس طرح میں نے بولا کہ دین میں، ہمارے دین میں بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے قیامت تک ذلیل ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ اب اس ٹائم سے سمجھ لیں، ورلڈ وار سے لے کے یا ہٹلر کے ٹائم سے لے کے ابھی تک انہوں نے اپنے آپ کو ایسے بلڈ کیا تھا، لابینگ اور اس کو ان ساری چیزوں کے تھرو، اور اس کو انہوں نے اب جتنی انہوں نے پاور اپنی کریٹ کی تھی اس کو اب انہوں نے یوٹیلائز کیا ہے، اس کو انہوں نے تباہ کیا ہے. ایک بندے نے اپنا انٹرسٹ فارغ کیا ہے، اور اب یہ دوبارہ اسکوائر ون پہ جائیں گے. پھر تقریباً 100 150 200 سال بعد پھر سے دوبارہ اپنے آپ کو کسی طرح بلڈ کر کے یہ دوبارہ آئیں گے، پھر ذلیل ہوں گے. ہو سکتا ہے پھر وہ ٹائم ہو جو ایکچوئل اینڈ آف ٹائمز کا ٹائم ہو. ٹھیک ہے، وہ بھی نہ ہوا تو پھر ذلیل ہوں گے، دوبارہ گٹروں میں جائیں گے، پھر دوبارہ نکلیں گے، پھر اس کے 200 سال بعد نکلیں گے، اپنے آپ کو دوبارہ سے اسی طرح کی کوئی پاور ریگین کر کے جس میں وہ ڈومینیٹ کر سکیں. اور اگر وہ اینڈ آف ٹائم کا ٹائم ہوا تو اینڈ آف ٹائم تب ہو جائے گا، اور نہیں ہوا تو دوبارہ وہ گٹروں میں جائیں گے 400 سال بعد. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ اس چیز کو اس سچویشن کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اس طریقے سے ہے پوری کی پوری سچویشن. دوسرے کیس کے اندر جہاں پہ میں نے کہا کہ واقعی میں ہاں، اگر یہ واقعی اینڈ آف ٹائمز کا ٹائم ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر تو دجال بھی آئے گا، امام مہدی بھی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور جس طرح میں نے کہا جو مومن ہوگا وہی دجال کو سمجھ پائے گا. تو وہ ساری سچویشن اگین ہو سکتا ہے ہو. میرا صرف اور صرف ایٹ دی اینڈ اس کو کلوز کرنے سے پہلے میں صرف اور صرف یہ پٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا پرسنل اوپینین جس طرح میں نے بولا کہ وہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ہے، ایک آدمی اپنی جان بچانے کے لیے پورا ڈرامہ کر رہا ہے، اور ان کو الٹیمیٹلی واپس گٹروں میں جانا ہے. یہ جائیں گے واپس گٹروں میں اس ٹائم پہ، نہ گئے ایکچوئل اینڈ آف ٹائمز کا بھی اگر ٹائم ہوگا تو پھر تو ہمارا بھی بڑا امتحان ہوگا. تو بہرحال دس از واٹ مائی ویو از، مائی پوائنٹ آف ویو از. اور اس کے اندر آئی گیس
I would want to know کہ what do you guys think. So please do let me know in the comments. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. Thank you so much.